السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں، بلکہ ملخص علوم الشریعہ کورس درس نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلاس نمبر 11 پڑھنے والے ہیں، جس کا جز اول ہے تفسیر القرآن الکریم۔ چونکہ ہماری سورۃ البقرہ چل رہی ہے، اس میں ہم آج آیات پڑھیں گے 76 تا 82۔ یہاں سے کچھ آیات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، آج ہم 76 آیت سے شروع کریں گے یہاں سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ جی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکام نازل کیے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آخری بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ جو لوگ یہود وغیرہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، یعنی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں رد و بدل کر دیتے تھے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر یہود ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب یہ آپس میں ملتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدگی میں ملتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض آپس میں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی لفظ بعضهم إِلَى بعض آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے، یعنی بعض ان میں سے بعض سے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے سے۔ قالو تو کہتے ہیں، تحدثونہم کیا تم خبر دیتے ہو ان کو، بما اس چیز کی جو فتح ظاہر کیا اللہ اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت بنا لے، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ یہ جو یہود ہیں، ان کی اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے، اور نفاق یا خوش آمد کے طور پر ان سے ان علامات یا ان پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کر دیتے
جو تورات یا پھر ان کی دوسری کتابوں میں آخری نبی کے متعلق باتیں موجود تھیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے، ایک دوسرے کو ڈانٹتے اور کہتے کہ تم مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں کو بتائی ہیں۔ کہتے کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کرو گے کہ ہمیں آخری نبی کے بارے میں پتہ ہے، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اگر تم مسلمانوں سے ان باتوں کو ڈسکس کرو گے، بیان کرو گے، تو مسلمانوں کے پاس تو دلیل آ جائے گی، ان کے پاس تو ایک حجت بن جائے گی، تو پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتا تھا، تو نے ان کو بتا دیا تھا، اور یہ مانتے بھی تھے کہ آخری نبی آئے گا، اور اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس نبی کو نہیں مانا۔ کہتے تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، خود ہی اپنے خلاف جو ہے مسلمانوں کو دلیلیں دے رہے ہو۔ تو ایک دوسرے کو ایسا کرنے سے روکتے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، مسلمانوں کے ساتھ جو باتیں تمہیں معلوم ہے نبی آخر کے بارے میں وہ ڈسکس نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اولا یعلمون، کیا وہ نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ذکر اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کچھ چھپا لیں گے تو کیا اللہ کو نہیں پتا ان باتوں کا، یا جو یہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں اللہ کو ان کا نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ساری ہی باتوں کا پتا ہے، بے شک یہ چھپائیں بے شک یہ ظاہر کریں۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی نازل کی ہیں کتابیں، چاہے وہ قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کوئی بھی صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نازل کی، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے نا، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں کوئی چیز ہے یا زمین کی تہوں میں، سمندروں کی تہوں میں کوئی چیز ہے، پہاڑوں کی غاروں میں کوئی چیز ہے، انسان کے دلوں میں کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر وہ کتابیں جو نازل ہی اس نے خود کی ہیں، بھلا اس سے وہ کیسے باخبر نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے یہاں پر یہود کی مذمت کی جا رہی ہے کہ تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو ہر صورت جانتے ہی جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ آرزویں، خواہشات، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک رول یاد رکھیے گا، جب کسی آیت کے کسی بھی حصے میں ان اور الا ایک ہی جگہ پر اس طرح سے اکٹھے آ جائیں کہ پہلے ان آئے پھر آگے چل کے اسی حصے میں الا بھی آ جائے، وہاں پر ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی ان وہاں نیگیٹو کے معنی میں ہوتا ہے، منفی معنی دیتا ہے۔ ویسے ان کا معنی ہوتا اگر، ہے نا، ان شرطیہ کے طور پہ ہوتا ہے، شرط کے طور پہ اگر، لیکن ان کے بعد اگر اسی حصے میں الا آ جائے تو وہ ان منفی ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ سب، الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یہود میں سے، جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی یہ ان کے بارے میں ایک تو ہوتے ہیں علماء جو کہ کتاب کو جانتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں عام لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کتاب کو نہیں جانتے اور خود سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں بس، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا، محض گمان سے باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ امانیہ
اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی آرزویں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا، یعنی کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہود نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب کو تو یہ جانتے نہیں ہیں، محض اپنی اٹکلوں پہ بات کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں اس یہاں پر تو کتاب سے مراد تورات ہے، لیکن اس میں جب ہم اپنے لیے اس میں سیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو محض کلمات کے ذریعے ہی نہ پڑھیں، بلکہ اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھیں، اس کی تفسیر بھی سمجھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کس کام کے کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے اور کس کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ جو یہود ہیں ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، محض گمان سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ گمان کیا؟ جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ اور آج کے مسلمان کا بھی یہی گمان ہے، ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم تو امت محمدیہ ہیں بھائی، ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ یا وہی بات ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، جو ان کے پیرو فقیر ہیں وہ ان کو بخشوا لیں گے۔ تو یہی چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، پھر یہود میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جبکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جن سے آپ اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے ان کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہو تو بنا اعمال کے ہی بخش دی جاؤ گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے کل کے لیے سامان تیار رکھو۔ کل سے مراد قیامت، سامان سے مراد اچھے اعمال ہیں جو کہ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اور یہی بات ان سے کہی کہ یہ مت سمجھیے گا کہ محمد آپ کا بھتیجا ہے یا آپ محمد کے خاندان سے ہیں تو آپ ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی بخشش کے لیے آپ نے خود تیاری کرنی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جانے کن بھول بھلیوں میں آ گیا ہے، یہود کی طرز پہ سوچتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی، اس کے ذریعے، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت، ثمنن، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی، یعنی وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تحریف کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کے من پسند مسائل لکھ کر دے دیتے ہیں، کہ جیسے تم مسئلہ پوچھ رہے ہو اور تمہاری جو خواہش ہے اس کے مطابق اس کا یہ جواب۔ تو یہی مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنے کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا وہ خود اپنے پاس سے بنا کے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، اور ویل جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے کا نام ہے۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں نا، تو جہنم کے بھی 7 دروازے، جن میں سے ایک ویل ہے۔ تو ویل کس کے لیے؟ جب ہم 30ویں پارے میں سورۃ الماعون پڑھتے ہیں وہاں بھی آتا ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آگے وضاحت ہے کون سے نمازی ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب نمازوں میں سستی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وقت بے وقت کی پڑھنا، یعنی جو مسلمان پر دن رات میں 5 اوقات میں نمازیں مقرر ہیں ان کو ان کے مقررہ وقت سے ہٹ کے پڑھنا۔
یا پھر کبھی دل کیا پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، 5 نمازوں میں سے 4 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، اس طرح کر کے، یعنی اپنی مرضی سے پڑھا، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ تو دیکھیں، اب یہاں پہ ویل کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ایسے یہود کے لیے جنہوں نے تورات میں تبدیلی کی اپنی طرف سے، اس میں باتیں لکھ ڈالی۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ بھی ویل میں ہوگا، اور یہود جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں وہ بھی ویل میں۔ مسلمان اور یہود دونوں ایک ہی جگہ پہ جمع ہو گئے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر جب یہود جیسا نفاق ہوگا تو ظاہر ہے پھر سزا بھی ایک جیسی ہوگی، جب عمل ایک جیسا ہے تو نفاق ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نماز جو ہے وہ 5 وقت کی اپنے اپنے وقت پر مقرر کی ہے، لیکن ہم اس میں اپنی مرضی کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے، تو یہ نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہر گھڑے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کی مشابہت سے اور یہود کے مقام و مرتبے سے، ان کے ساتھ جہنم کے گھڑوں میں جانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر دیکھیں، فویل، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس وجہ سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ویل، اور ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں، یعنی ان کا وہ فعل جو وہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے لیے ویل ہے، اور تحریف کر کے وہ جو لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، قیمت حاصل کرتے ہیں، اس کمائی کرنے پر بھی ان کے لیے ویل ہے، کیونکہ وہ حرام کی کمائی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کس قدر بڑا گناہ ہے، تو اس کی کمائی کیسے حلال ہو سکتی؟ یعنی حرام کھانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی پھر ویل ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی حرام کھائے تو اس کے بھی بارے میں بھی تو یہی آتا ہے نا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرام کا ایک بھی لقمہ کھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال اجڑ چکے ہیں، ہاں، یعنی کہ سفر کی وجہ سے، وہ سفر کے گرد و غبار سے بال اس کے اٹ چکے ہیں، اور وہ تھک چکا ہے، کپڑے اس کے پرانے ہو چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، اور وہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، جبکہ اس کا جسم حرام مال سے پلا ہوا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ جتنا بھی چمٹ لے خانے کعبہ کی دیواروں سے، جتنا بھی آنسو بہا لے، جتنا بھی اللہ کے سامنے گر گڑا لے، اگر وہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، تو کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہی سزا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پھر سے یہود اور مسلمان جو ہیں وہ سیم ہو رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو تو شرم کرنی چاہیے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے، چاہے وہ کوئی کمائی ہے حرام کی، یا پھر کوئی کام ہے حرام کا، یا کوئی بات ہے حرام کی، آمین۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، چند، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ، فلن یخلفا، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنا وعدہ، ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یعنی جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم
آگ میں ہرگز نہیں جائیں گی، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھو بھی لے گی تو ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں بنایا ہے نا زمین و آسمان کو، تو ہمیں آگ میں بھی 7 دن ہی رکھا جائے گا، 7 دن کے بعد نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ کیا اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سے تمہیں کوئی وعدہ ملا ہے اس بات کا؟ اگر تو ایسا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم یا تو آگ میں جاؤ گے ہی نہیں، اگر جاؤ گے بھی تو صرف چند دن کے، اگر واقعی ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسا ہی کرے گا اگر اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن ایسا کوئی وعدہ اللہ نے کیا ہی نہیں، تبھی تو ساتھ یہ والی بات آ رہی ہے نا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں دیا جو تم کہہ رہے ہو، جس کے بارے میں تمہیں خود نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہونا، تو تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو کہ تم چند دن جہنم میں رہو گے پھر تمہیں نکال دیا جائے گا؟ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ اسی لیے آگے دیکھے آ رہا ہے، بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، واحاطت اور گھیر لیا اسے، بھی اس کے ذریعے، خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک بس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے، یعنی یہود جو یہ بات کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے ان کی، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ایسا کوئی وعدہ نہیں دیا گیا جو وہ بات یہ والی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر لفظ سیئتن آ رہا ہے، ایک بات یہاں پہ سمجھیں، سیئتن، یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین جب کسی کلمے کے آخر میں تنوین آتی ہے تو اگر ہم گرامر کے لحاظ سے بات کریں نا تو اسم 2 طرح سے ہوتا ہے، کہ کوئی کلمہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، یا جس کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ الف لام اگر شروع میں ہوتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، خاص چیز کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، کسی عام چیز کے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیئتن کے آخر میں تنوین ہے، لیکن یہاں پر یہ اسم نکرہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑی برائی، بڑی برائی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کفر و شرک ہے، کفر و شرک، جیسا کہ سورۃ الانعام میں بھی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر سیئتن سے مراد کفر و شرک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے بھی سیئتن کا معنی کفر ہی مراد لیا ہے، جو ہر نیکی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکام سے منہ موڑا، اور پھر وہ اپنی اسی کفر و شرک میں ہی رہا، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی آگ میں رہیں گے۔ تو یہود کا تو کام ہی یہی تھا، ہے نا، وہ تو کفر و شرک پر ہی ڈٹے ہوئے تھے،
وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے نبی آخر الزماں کو مانا ہی نہیں، ان کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لائے، تو نبی آخر الزماں آ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ اور اس آخری نبی پر ایمان نہ لائے۔ اور اس ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی رسالت پر اس طرح سے ایمان لائے کہ اس کو فالو کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ جس نے نہ کیا اس نے کفر کیا، اور یہود نے تو یہی کفر کیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ تو ان کی اس بات کی تردید ہوگی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یا تو آگ میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں صاف طور پہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو یہود ہیں یا کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی بجاوری نہیں کرتا، جو کفر کے کام اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اب دیکھیں نا، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود ہم درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ بگڑی بنانے والے ہیں، ہماری مدد کیجیے، غوث پاک، غوث اعظم، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ تو سراسر شرک ہے، کفر ہے، یہی صحیح عطن ہے۔ تو جو اسی حالت میں مرے گا تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو ایک بار پھر سے یہود اور مسلمان اکٹھے ہی ایک ہی حالت میں آ گئے۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہوگی؟ ہم اللہ تعالی کے احکام کی بجاوری کریں، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے کفر سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت عطا فرمائے، اور ہمیں شریعت پر حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مسلمان اور یہود ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے، یہود کی جگہ تو جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق تفسیر القرآن الکریم کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جز ثانی عقیدہ تحاویہ۔ ہم اللہ کے فضل سے عقیدہ تحاویہ میں 21 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 22۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ خلق الخلق بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل علم کے ساتھ مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کا اسے کامل علم ہے۔ تو اس کا حوالہ ہمیں کہاں سے ملا؟ سورۃ الملک آیت نمبر 14 سے۔ وہ کیا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا ترجمہ ہے؟ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل اور ازلی علم کے ساتھ تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ خالق اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس کی تخلیق علم و حکمت پر مبنی ہے نا؟ جیسے ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہے نا، تو جس طرح سے ہم اس کام کو جانتے ہوتے ہیں کوئی اور اس کام کو نہیں جانتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، بھلا اس سے اپنی مخلوق کی کوئی بات پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے دیکھیں،
پوائنٹ نمبر 23 ہے وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں بھی مقرر فرمائی ہیں۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی عمر، رزق، اعمال اور دیگر تمام امور پہلے سے مقرر فرما دیے ہیں۔ کائنات کا کوئی معاملہ اللہ کی تقدیر سے باہر کا نہیں ہے۔ ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا جو متن ہے، جو پوائنٹس ہیں، اس کو ہم نے قرآنی دلائل سے دیکھنا ہوتا ہے، تو ہم اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 24، وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَلًا، وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا، لفظ کو صحیح کر لیتے ہیں، اجالا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے مقررہ مدتیں اور اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ اجالا اجل کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اجل تو اجالا، مدتیں اور اوقات مقرر فرمائے۔ تو ہم قرآن سے اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ریفرنس لکھا ہوا ہے۔ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے مدتیں، تو پھر نہ تو ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی ہر انسان اور ہر مخلوق کی ایک مقررہ مدت ہے۔ تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مقرر ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 25، لم يخف عليه شيء من أقبلهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہے وعلیمہ، ٹھیک ہے؟ علیمہ لفظ ہے بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق کا کوئی حال پوشیدہ نہیں تھا اور وہ ان کے اعمال کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ تو اس کا ریفرنس ہمیں قرآن پاک میں 2 صورتوں سے ملا، اور بھی کئی جگہوں پہ ہوگا، لیکن جو ہم نے تلاش کیا وہ ہمیں ان 2 صورتوں سے ملا۔ سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 12، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر دوسری دلیل سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 75، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ ازلی سے مراد ہے شروع سے ہے، ابدی ہمیشہ رہے گا۔ وہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ کون کیا عمل کرے گا، کون ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا۔ اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب جو انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتا تھا اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے انکار کرنا تھا یہ اللہ کو پتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے نا، ورنہ تو ہدایت نازل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ہدایت اسی لیے نازل کی گئی کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور ہمیں درست راستے کی سمت معلوم ہو سکے اور ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، اس میں ہم تمیز کر سکیں، صحیح کو اپنائیں، غلط کو چھوڑیں۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ہی نہیں کرتے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں کرتے۔ مطلب
اب یہ ہم ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، صاحب استطاعت پر حج فرض کیا ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کی ہے نا؟ تو اس کے باوجود ہم اگر ارکان اسلام میں سستی کرتے ہیں یا ہم عقائد اسلام پر عمل نہیں کرتے تو اس میں قصور تو ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے سبق کا آخری اور 26واں پوائنٹ ہے وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ۔ تو قرآن ہے ہی اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے، یعنی سورۃ الانفال آیت نمبر 46 ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے وَلَا تَعْصُوا أَمْرَهُ، اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، گناہوں، نافرمانی اور معصیت سے منع فرمایا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے نا؟ جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، وہاں متقین کی صفات تھی، تو متقین کی جو صفات تھی ان کو اپنانے والے ہی متقین ہیں، اور ان کو اپنانے والوں کے بارے میں ہی آیا تھا کہ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ نماز قائم کرنا۔ اور میں نے آپ کو اس سبق میں قائم کرنا اور نماز پڑھنا اس کے فرق کا سمجھایا تھا، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یعنی جو کچھ عقائد اسلام پہ ایمان رکھنا، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، ہے نا؟ تو جو یہ سب ارکان اسلام اور عقائد اسلام کا خیال رکھتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی بطور مسلمان اگر ہم متقین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تمام ارکان اسلام جو کہ 5 ہیں، پہلا تو ہے کلمہ توحید جس میں شرک نہ ہو، اللہ کو ایک ماننا، کہنا بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے، عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا بھی ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز اس کے مقررہ اوقات میں قائم کرنی ہے، اور صاحب نصاب نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب استطاعت نے حج کرنا ہے، اور مسلمانوں نے رمضان کے روزے بھی رکھنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس پر اس نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اس نے ہمیں منع کیا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔